بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اریبہ ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ خوبصورت اتنی تھی کہ جو کوئی اسے دیکھتا بس پہلی نظر میں اس کا عاشق ہو جاتا۔ لیکن اریبہ کو لڑکوں میں دلچسپی نہیں تھی، وہ بس اپنی پڑھائی پر دھیان دیا کرتی تھی۔ کالج جاتے وقت اس کی ماں اکثر کہا کرتی تھی، بیٹی عبایا پہن کر جایا کرو، آج کل زمانہ بہت خراب ہے، اور تم ہو بھی اتنی خوبصورت، مجھے ڈر ہے کہیں میری بیٹی کو نظر نہ لگ جائے۔ یہ سن کر اریبہ ہنس کر ماں سے کہتی، اماں مجھے زمانے سے کیا مطلب، میں خود تو ٹھیک ہوں نا۔ اریبہ ماں باپ کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہی تھی کہ ایک دن بدقسمتی سے اس کی دنیا ہی اجڑ گئی۔ اس کے ماں باپ ایک حادثے میں وفات پا گئے۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ یتیم ہو گئی ہے۔ صدمے سے اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ خیر لوگوں نے اسے تسلیاں دی اور صبر کرنے کو کہا کہ ایک دن سب نے ہی دنیا سے چلے جانا ہے۔ ماں باپ کی وفات کے بعد اریبہ اپنے نانا کے گھر رہنے لگی۔ وہاں اس کے ماموں کا بیٹا عدیل بھی رہتا تھا۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ عدیل اریبہ پر اپنی گندی نظریں جمانے لگا، کیونکہ اریبہ کا حسن دیکھ کر عدیل مر مٹا تھا اور اب کسی طرح اس کے ساتھ اپنی ہوس پوری کرنا چاہتا تھا۔ بدقسمتی سے ایک رات اریبہ ماموں کے کمرے میں سوئی ہوئی تھی اور عدیل کو اس بات کا علم تھا۔ آج وہ پوری تیاری میں تھا کہ اپنی خواہش پوری کر کے ہی رہے گا۔ آدھی رات کو عدیل چپکے سے کمرے میں داخل ہوا۔ اریبہ کو پہلے تو شک ہوا کہ کمرے میں کوئی آیا ہے، لیکن نیند اتنی گہری تھی کہ اس نے سمجھا کوئی بلی ہوگی اور پھر خود کو تسلی دے کر سو گئی۔ عدیل اتنا گھٹیا تھا کہ سب کے سامنے اریبہ کو بہن کہتا تھا، لیکن اکیلے میں اس کے ساتھ ہوس پوری کرنے کے منصوبے سوچتا تھا۔ خیر کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک رومال تھا جس میں اس نے بے ہوشی کی دوا ملائی ہوئی تھی، اور اسے اریبہ کے منہ پر باندھ کر اس کی عزت کو داغدار کر کے اپنی ہوس مٹانا چاہتا تھا۔ آہستہ آہستہ عدیل نے اریبہ کے ساتھ بیڈ پر سونے کی کوشش کی اور اپنے اس گندے ارادے میں کامیاب ہونے ہی والا تھا کہ اریبہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ چیختی ہوئی جیسے ہی بیڈ سے اتری اور باہر کی طرف بھاگنے لگی تو دروازہ لاک تھا۔ عدیل نے اریبہ کو پکڑ کے زور سے بیڈ پر پھینکا، لیکن اریبہ نے ہمت نہیں ہاری اور اس سے لڑتی رہی، یہاں تک کہ دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گئی۔ آدھی رات کے وقت وہ گھر سے نکلی اور اندھا دھند بھاگنے لگی۔ عدیل بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے اریبہ ایک گاڑی سے ٹکرا گئی اور عدیل یہ سب دیکھ کر واپس مڑ گیا۔ گاڑی میں ایک با کردار اور خوبصورت لڑکا تھا جس نے اریبہ کو جلدی سے اٹھایا اور اپنی گود میں اس کا سر رکھا، کیونکہ چوٹ سر پر لگی تھی اور کافی خون بہہ رہا تھا۔ اس لڑکے کا نام زین تھا۔ وہ جلدی سے اریبہ کو ہسپتال لے گیا اور اس کا علاج شروع کروا دیا۔ کچھ دیر کے بعد اریبہ کو ہوش آیا تو اس نے زوردار چیخ لگائی۔ زین پاس ہی کھڑا تھا، اسے اریبہ کو گلے لگا لیا، لیکن اریبہ کچھ سیکنڈ کے بعد اس سے دور ہٹ گئی۔ زین نے اریبہ سے خود کچھ نہیں پوچھا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی طبیعت ٹھیک ہوئی زین اپنی ماں کو ہسپتال لے آیا۔ زین کی ماں اریبہ کے حسن کو دیکھ کر حیران ہو گئی اور اسے چومے بغیر رہ نہ سکی۔ زین کی ماں کے پوچھنے پر اریبہ نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ ساری داستان سننے کے بعد زین کی ماں اریبہ کو اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ زین ایک شریف اور سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ اس نے اریبہ کو کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، لیکن دل ہی دل میں وہ اریبہ سے محبت کرنے لگا تھا۔ اریبہ بھی دل ہی دل میں زین کو پسند کرنے لگی تھی، کیونکہ وہ جیسا ہمسفر چاہتی تھی وہ ساری خوبیاں زین میں موجود تھی۔ ایک شام کھانا کھاتے ہوئے زین کی ماں نے پوچھا، اریبہ کیا زین سے شادی کرو گی؟ اریبہ شرماتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی، جس کا مطلب یہی تھا کہ وہ بھی زین سے شادی کے لیے رضامند ہے، اور زین کی ماں بھی سمجھ گئی کہ اریبہ اس رشتے کے لیے راضی ہے۔ اریبہ نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور خوشی سے جھومنے لگی۔ شام کو زین کی ماں نے بھی زین سے پوچھے بنا چند رشتہ دار جمع کیے اور اریبہ کے زین سے نکاح کروا دیا۔ زین کی ماں بھی جان گئی تھی کہ اس کا بیٹا اریبہ سے محبت کرتا ہے۔ شادی کی رات زین کی ماں جب اریبہ کو پھولوں سے سجے کمرے میں چھوڑ کر آئی تو رات پرسکون کی نیند سوئی تھی، کیونکہ وہ اریبہ جیسی بہو کافی عرصے سے تلاش کر رہی تھی اور آج اس کی خواہش پوری ہو چکی تھی۔ زین بھی اریبہ جیسی خوبصورت اور نیک بیوی کو اتنی آسانی سے پا کر بہت خوش تھا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اریبہ پری جیسی دکھ رہی تھی اور بڑی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ زین آگے بڑھا اور اریبہ کے ماتھے پر بوسہ کیا، پھر اسے ایک گفٹ دیا جو بہت ہی خوبصورت لاکٹ تھا، جس میں اریبہ اور زین کی تصویر تھی۔
اریبہ بہت خوش تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ زین کس قدر اس سے محبت کرتا تھا۔ اریبہ نے روتے ہوئے زین کو گلے لگا لیا اور پھر دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ مزید اس طرح کی دلچسپ اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔